جب تک رہے گا سلسلہ ماہو نجوم کا، ڈنکا بجے گا چار سدار العلوم کا۔ رفیقان محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفسد اعظم نیپال مولی عثمان بے برکتی نے پھر بدماشی کرتے ہوئے یوٹیوب پر ایک آڈیو اپلوڈ کی ہے 23 منٹ کی۔ حالانکہ 4 جون 2021 کو میں نے تفصیل سے ایک آڈیو بنائی اور اس میں نے صاف کہا کہ جس کو بھی بات کرنی ہو میرے مکان قصر ابو حنیفہ پر آئے، اس کے آمد و رفت کا، قیام و طعام کا اور مناظرے کا سارا خرچ میرے ذمہ۔ مولی عثمان کو اس چیلنج میں اپنی موت نظر آئی اور بچنے کے لیے اب گالیوں پہ اتر آیا ہے۔ یہ دعوتی جو مجھے گالی شاہ بابا کہتے ہیں، ذرا اس 23 منٹ کی آڈیو کو سنیں۔ اس میں مجھے ممبئی کی ورلی کے گٹر کا پانی پینے والا، شقی القلب اور بدبخت ازلی نہ جانے کیسے کیسے الفاظ میرے لیے استعمال کیے ہیں۔ اب تک تو مجھے وہابی دیوبندی گالی شاہ بابا کہتے تھے اور انہی کا اتباع کرتے ہوئے صلح کلی بھی کہنے لگے۔ خیر، یہ مولی عثمان بدبخت جس کو میں جانتا بھی نہیں ہوں اور جس کے بارے میں پتہ چلا ہے کہ اس کے دادا نیپال میں تاڑی بیچا کرتے تھے، پہلے کی آڈیو میں بھی یہ بات میں نے کہی ہے، لیکن یہ بیچارہ اس کے قریب سے بھی نہیں گزرا اور دوسری باتیں کرنے لگا۔ خیر، معاملہ تھا دعوت اسلامی کے امیر سے اور جواب انہی سے طلب کیا گیا تھا، لیکن یہ بدبخت آبیل مجھے مار والا حساب، جیسے کوئی خبیث النفس بن بلائے کسی شادی کی دعوت میں جائے اور جب اسے مار پیٹ کر بھگایا جاتا ہے تو چوروں کی طرح دیوار پھاند کر آتا ہے، جیسے کوئی سانڈ ہرے بھرے درخت کو دیکھ کر اسے برباد کرنے کے لیے کھیت میں گھس جاتا ہے، اسی طرح کا یہ بدبخت شخص ہے۔ اچھا، آیا تو ترتیب کے ساتھ سوالوں کے جواب ہونے چاہیے۔ تو نے مجھ پر توبہ کا حکم دیا، پوری دنیا نے تیری یہ آڈیو سنی، اور کس بات پر دیا کہ میری 2 مختلف آڈیو کو ایک کر کے تجھے سنایا گیا۔ ایک آڈیو وہ کہ جس میں نے عمران کو دلہ اور الیاس کو مردود کہا اور کسی وہابی کو رنڈی زادہ کہا، لیکن تو نے اس پر مجھے توبہ کا حکم دیا تو میں نے تجھ سے پوچھا کیا مفتی کے ذمہ نہیں ہے سیاق و سباق کو دیکھنا، نشیب و فراز کو دیکھنا، صاحب معاملہ سے رجوع کرنا، معاملے کے گہرائی کو گہرائی کو سمجھنا اور اس کے بعد بولنا؟ یہ لا ابالی پن، یہ عجلت مفتی کے لیے کیسے موضوع ہو سکتی ہے، کیسے درست ہو سکتی ہے کہ محض سنی سنائی بات کے اوپر فتویٰ دے دے؟ اور جب میں نے اس کی وضاحت کر دی کہ وہ بات جو میں نے کہی تھی الیاس کو مردود اور عمران کو دلہ، جس شخص سے میں نے کہی تھی، اس کو آخر میں نے یہ بھی کہا تھا کہ میں اپنے سخت الفاظ پر نادم ہوں اور رجوع کرتا ہوں۔ اب اس شخص نے اس بات کو انٹرنیٹ پر پھیلایا اور ہزاروں لوگوں تک یہ پہنچی، تو کیا میرے ذمہ ہے، کیا میں اس کا مکلف ہوں کہ ہر شخص کے کان میں گھر پر جا کر دروازہ کھٹکھٹا کر سن بھائی میں توبہ کرتا ہوں ایسا کہنا؟ اب مان لے یہی آڈیو 20-30 سال کے بعد پھر کوئی اسے اپلوڈ کرے، پھر اس زمانے کی جنریشن مجھ سے توبہ کا مطالبہ کرے، تو کیا واقعی مجھ پر توبہ ضروری ہے؟ ابے تو مفتی کیسے بن گیا؟ ابے گھامڑ جو غت البخارا مدرسے میں پڑھائی کے زمانے میں سب سے پیچھے بیٹھ کر نوکیا کے موبائل میں سانپ لمبا کرتا تھا، ابے تو اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے۔ احمق الناس، بے دال کے بودم، چوغت گھامڑ، میں باخدا کہتا ہوں کہ تو میرے سامنے ابھی پانی کو مم کہنے کی منزل سے آگے نہیں بڑھا۔ اب ایک گھامڑ کہیں کہ تجھ سے بہت زیادہ قابل میرے مدرسے کے ابتدائی طلبہ ہیں۔ اردو میں فاش غلطیاں، عربی میں صرف و نحو کی غلطیاں، اور بولنا نہیں آتا۔ ایک آڈیو میں کہتا میں ممبئی آتا جاتا رہا تھا۔ تجھے کون مفتی بنا دیا ہے بے؟ چند چمچوں نے تجھے مفتی اعظم کہہ دیا اور تجھے یہ خبط سوار ہو گیا کہ واقعی میں مفتی اعظم ہوں۔ یہ لوگ تیرا بیڑا غرق کریں گے، ان کا تو بیڑا غرق ہو ہی چکا ہے۔ احمد کہیں کہ مجھے کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں ممبئی میں کیسے مکان ہوتے ہیں، تو ممبئی میں تو کسی جھوپڑ پٹی میں سلم ایریا میں آتا ہوگا۔ الحمدللہ میں تحدیث نعمت کے لیے کہہ رہا ہوں
کہ میں نے جو اپنی آڈیو میں کہا کہ میرے ہال روم کے اندر 200 لوگوں کے اور بلڈنگ کے گراؤنڈ میں 1000 لوگوں کے بیٹھنے کی گنجائش ہے، کچھ غلط نہیں کہا ہے۔ میرے گھر کا ویڈیو بھی انٹرنیٹ پہ اپلوڈ ہے، ذرا دیکھ لینا۔ اور پھر تجھے بتا دوں کہ ثم الحمدللہ میں اپنی جیب خاص سے 8 سال کے عرصے سے 10 اماموں کی تنخواہ دیتا ہوں۔ میں تیری طرح پیڈ مولوی نہیں ہوں کہ چند سکے پھینک دیے اور دین و ایمان کا سودا کر دیا۔ ثم الحمدللہ میرا دین پا رہے نہ نہیں، روٹی کا پھینکا ہوا ٹکڑا نہیں ہے، جس کا کھاتا ہوں اسی کے گن گاتا ہوں۔ مسلک اعلیٰ حضرت ثم الحمدللہ میری گٹی میں پڑا ہوا ہے، اور انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کچھ کام۔ للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ میں وہ دوغلا نہیں ہوں کہ آج 10 سال سے چینل چل رہا ہے، کوئی مائی کا لال ثابت کر دے کہ 10 سال کے عرصے میں کبھی مدنی چینل پر لفظ وہابی دیوبندی کہہ کر رد کیا گیا ہو، ان کی تکفیر کی گئی ہو، میں منہ مانگا انعام دوں گا۔ تم تو وہ دوغلے ہو کہ جنہوں نے اعلیٰ حضرت کی الملفوظ شریف سے وہ عبارتیں نکال دی جس پر وہابیوں کو اعتراض تھا۔ ارے تمہیں جواب دینا نہیں آتا گھامڑو، تو ہم تھے نا جواب دینے کے لیے، تم نے عبارتیں نکالی کیوں؟ اور سننا ہے سن لے۔ حبیب اتاری نے اعلیٰ حضرت کا مشہور زمانہ کلام عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی پڑھا، تو اس میں جب وہ شعر تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہابی دور ہو، وہابی کی جگہ منکر کیوں پڑا؟ تم کو کس نے حق دیا اعلیٰ حضرت کے کلام میں تبدیلی کرنے کا؟ اس طرح کی دوغلا پنتیاں کرتے ہو، پھر کہتے ہو کہ منافق کہہ دیا۔ میں پھر کہتا ہوں، منصوب چراغوں سے طرفدار ہوا کے تم لوگ منافق ہو، منافق بھی بنا کے۔ تیری کسی بات کا جواب دینا میرے ذمہ نہیں ہے۔ میں نے اپنی نیابت کا اعلان کیا کہ مفتی عبد المصطفیٰ حشمتی صاحب میرے نائب ہوں گے، تو کہتا ہے کہ ان کی خانقاہ نے اعلیٰ حضرت کے خانوادوں کی تکفیر کی ہے۔ قیامت کی صبح تک کا میں تجھے وقت دیتا ہوں، ثابت کر دے۔ اگرچہ خانقاہ حشمتیہ اور خانقاہ رضویہ میں کچھ اختلاف ہے، لیکن کسی بھی خانوادہ حشمتیہ کے فرد نے، صاحبزادے نے خانوادہ اعلیٰ حضرت کے کسی شخص کی تکفیر نہیں کی۔ یہ بہتان بازی بن کر خبیث خانوادوں میں لڑانے کا کام کرتا ہے۔ مجھے کہتا ہے کہ میں کسی صحیح عالم کے پاس جا کے مسلک اعلیٰ حضرت سمجھوں۔ ثم الحمدللہ میں نے اس شخص کی صحبت حاصل کی ہے کہ جسے دیکھنے کے لیے تو جیسے سب سے پچھلی لائن میں کھڑے ہوتے ہیں۔ الحمدللہ ان کا دست کرم میرے سر پر رہا، اور ان کی صحبت میں عرصے دراز تک میں رہا، یعنی پیر و مرشد سیدی سرکار امیر اہل سنت تاج الشریعہ بدر الطریقہ مفتی اختر رضا خان قادری رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ، اور ان کی بارگاہ میں رہ کر میں نے مسلک اعلیٰ حضرت سیکھا ہے۔ تو کیا مسلک اعلیٰ حضرت جانے گا؟ جن کی حمایت میں تو کھڑا ہے، ان کو کبھی توفیق ہوئی نام لے کر وہابی بدبختوں کا رد کرنے کی؟ پالیسی ہے، حکمت ہے، تمہاری حکمت جائے گھاس چرنے۔ اعلیٰ حضرت تنہا اپنے زمانے میں تمام باطل فرقوں کا رد کر رہے ہیں، نام لے کر رد کر رہے ہیں۔ جی ہاں، نام لے کر رد کر رہے ہیں، نام لے کر تکفیر کر رہے ہیں۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں تم مسلک اعلیٰ حضرت کے مبلغ نہیں ہو۔ مبلغ ہوتے تو اعلیٰ حضرت کی الملفوظ کو بدلتے؟ کبھی نہیں بدلتے۔ اعلیٰ حضرت کے اشعار میں ترمیم کرتے، اپنے چینل پر وہابیوں کا نام لے لے کر تکفیر نہ کرتے۔ اسی لیے ہم نے کہا مسلک اعلیٰ حضرت کے مبلغ نہیں ہے۔ اور تو کیا بار بار وہاں سے بکواس کر رہا ہے؟ کہتا ہے دیکھو انہوں نے قبول کیا ہے کہ ان کو بدفعلی کے الزام میں نکالا گیا ہے، حقیقت تھی کبھی زبان پر آئی؟ ابے گھامڑ کہیں کے، ابے بے وقوف، تو کتنا بڑا احمق ہے بے۔ یہ حقیقت ہے۔ میں نے کہا مجھے جھوٹا الزام دے کر نکالا گیا، اگر یہ حقیقت ہے تو آجا تجھ پہ بھی یہ فعل واقع کر دوں اور تیرا بھی چرمے دبر بڑا کر دوں۔ اب بلبلانا مت، تل ملانا مت، اب چند پاگل مریدوں کے ذریعے بکواس شروع مت کرنا۔ یاد ہے نا علامہ ارشد القادری کسی مناظرے میں گئے تھے، اور ایک دیوبندی ملا ارشاد قاسمی نے کہا تھا کہ ہم نے سنا ہے کہ تم فعل لواطت میں مبتلا ہو، تو توبہ کب کرو گے؟ آپ نے فرمایا توبہ تجھی پر ہے۔ تو کبھی کبھی ایسے بھی جواب دینے پڑتے ہیں۔ اور رہی زبان کی سختی، تو الحمدللہ
सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी ज़बान सख्त है अल्लाह व रसूल के दुश्मनों के लिए, बाग़ियान मुस्तफ़ा के लिए, गद्दारान दीन के लिए, सुलह कुल्लियों के लिए, हक़ व बातिल को मिलाने वालों के लिए, इब्नुल वक्तों के लिए, मसलिहत पसंदों के लिए। और यही सख्ती मेरे आला हजरत ने मुझे सिखाई है। दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरव्वत कीजिए, गैज़ में जल जाएं बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। आई समझ में? आधा तीतर आधा बटेर नहीं चलने वाला बेटा। तुम्हें गिरगिट इसीलिए कहता हूँ, रंग देश देखकर भेष बदलने वाले हो तुम लोग, वो हमारे अंदर नहीं है। यहाँ रहें, दुनिया के किसी कोने में भी रहें, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से कुछ काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। तूने 50 गालियां दी, तेरे सुनने वाले उसे भी तबर्रुक समझ के, शीरे मादर समझ के पी जाएंगे कि वाह वाह हजरत ने क्या खूब फरमाया। अरे घामड़ कहीं के, तुझे मुफ्ती बनाया किसने है? तेरी सारी बातों का मैं जवाब दूंगा, ला हौल वला कुव्वा और कुव्वत का भी जवाब दूंगा। जो आठवें बयान पे नई बकवास तूने की है उसका भी जवाब दूंगा। लेकिन मेरा वो सवाल क्या गायब कर दिया? मेरे सवाल का जवाब तू नहीं देगा। तूने मुझ पर तौबा का हुक्म दिया ना, क्यों दिया? कि मैंने इलियास को मरदूद और इमरान को दल्ला कहा। वजाहत मैंने कर दी कि मैंने किस पसे मंजर में ये बात कही थी और उसके बाद क्या मामला हुआ। और जो मैंने रंडी ज़्यादा कहा वो किसी वहाबी को कहा, सुन्नी को नहीं कहा। तो तूने जो मुझ पर तौबा का हुक्म दिया वो सही था या गलत, इसको साबित कर। गलत था तो तू तौबा कब करेगा, रुजू कब करेगा? क्या तेरे नज़दीक वहाबियों को बुरा बोलना बुरा है? वहाबियों को सख्त कलामी करना बुरा है? और तो किसी सुन्नी को सख्त कलामी की गई और रुजू कर लिया गया तो उसके बाद भी उसे ज़ेरे बहस लाना सही है? अहमक कहीं के, कारे इफ्ता तेरे जिम्मा कौन डाल दिया है और किसने तेरे हाथ में कलम थमा दिया है? नाअहल कहीं के, इसी तरह बैठकर तू जन्नत और जहन्नम के फैसले करेगा। बदबख्त करीहुल सौत करीहुल वज मरदूद अदली, तेरे लिए क्या कहूँ मैं, इतना बड़ा बदबख्त इंसान है तू और खुल्लम खुल्ला गालियाँ बक रहा है और मुझ पर तौबा का हुक्म दे रहा है। उसे साबित भी तो कर। सुन, अगर तू इसी तरह यूट्यूब के जरिए बात करना चाहता है तो पहले ये बता कि उस आधी अधूरी रिकॉर्डिंग को सुनकर तूने तौबा का हुक्म दिया कैसे था। और अगर तफसीली बात करना चाहता है तो तू मुझे क्या नेपाल बुला रहा है? बम्बई आ, अपने पूरे लाव लश्कर के साथ, जितने तेरे चमचे अकचे देगचे पतीले हैं सब लेकर आ। आई समझ में बात? और जिनकी हिमायत में तू खड़ा हुआ है वो भी बम्बई में कहीं कहीं चेचक के दाग की तरह पाए जाते हैं, उनके भी मरघट यहाँ मौजूद है। बेफिक्र होकर आ। आई समझ में बात? अब बिल्कुल मुनाजरा कर ले मुझसे और इंशाअल्लाह दुनिया देखेंगी तेरी काबिलियत, तू कितना काबिल है और कितना बड़ा आलिम है। अलिफ से है या आइन से है? तेरा अल्लामा बिल अलिफ होना भी मालूम पड़ जाएगा। बहरहाल तो मेरे सवाल का जवाब दे, किस बिना पर तूने मुझे तौबा का हुक्म दिया? और दूसरी बात, जब मैं कह चुका हूँ, मैंने पहले फ़ोन नंबर दिया, तूने फ़ोन नहीं किया, मैंने बम्बई आने की दावत दी तो उसे कबूल कर बम्बई आ। अव्वल तो तू मेरे मुकाबले का है ही नहीं, तेरी ये हैसियत ही नहीं है कि तुझे मुंह लगाकर तुझसे मैं बात करूं। समझा बे? करीहुल सौत करीहुल वज, तो इस हैसियत का आदमी नहीं है कि तुझसे बात की जाए। जिन लोगों से मेरा खिताब था और जिनकी हिमायत में तू खड़ा हुआ, उन्होंने तुझे कहा कि हमारी हिमायत में खड़े हो, जवाब दे। तुझसे कहा था तो क्यों बिला वजह का माथा खोड़ी कर रहा है? क्यों बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना बन रहा है? अबे बेवकूफ, इस तरह की हिमाकतें न किया कर। वैसे ही बहुत रुसवा और जलीलो खार हो चुका है नेपाल में। तेरे बारे में कई सारी वीडियोस पड़ी हुई है यूट्यूब पर। आई समझ में बात? तो जिनकी हिमायत में तू मुनाजरा करने आएगा उनसे लेटर ज़रूर लेकर आना और यूट्यूब पर जवाब देगा तो इसका जवाब ज़रूर देना कि आधी अधूरी वीडियो ऑडियो सुनकर तूने तौबा का हुक्म कैसे दिया और अपने बयान को कुरान और सुन्नत की रोशनी में बयान करना।
فقہائے کرام کی تصریحات کی روشنی میں بیان کرنا اب تیرے لیے زیادہ وقت کا ضیاع بیکار ہے، چونکہ تو اس اہمیت کا حامل انسان ہے نہیں کہ تیرے لیے کچھ منٹ قربان کیے جائیں۔ میں تمام سنی صحیح العقیدہ مسلمانوں سے گزارش کروں گا کہ اس بدبخت نیپالی بے برکتی سے آپ بار بار پوچھتے رہیں کہ اس نے مجھے توبہ کا حکم دیا کیسے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قبول حق کا جذبہ عطا فرمائے، مذہب مہذب یعنی مسلک اعلیٰ حضرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، جس کی صحیح تشریح حضور سیدی سرکار تاج الشریعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان اقدس سے ہو چکی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔